बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 दिसंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री में बड़ी अहम समाअत हुई है और अदालत ने ज़रदारी माफिया के सबसे बड़े डॉन, जो कराची का अपने आप को डॉन समझता है और जो अपनी सरपरस्ती में कराची में सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ों में मुलव्वस है, मुर्तज़ा वहाब, आज जो तारीख़ी बेइज़्ज़ती की है अदालत ने मुर्तज़ा वहाब की, और कैसे अदालत ने गेट आउट बोला और अदालत ने अदालत से बाहर निकलने का हुक्म जारी किया और फिर उसके बाद अदालत ने ओहदे से हटाया और फिर 2 दफ़ा माफ़ी और रिटन माफ़ी अदालत के सामने रखी गई। और फिर इसके अलावा नस्ला टावर के हवाले से भी अदालत ने बड़ा अहम हुक्म जारी किया। अटार्नी जनरल साहब अदालत में ख़ुद मौजूद थे। इसके अलावा जो एडवोकेट जनरल सिंध थे वो भी अदालत में मौजूद थे, अदालती मुआवन भी अदालत में मौजूद थे, कमिश्नर कराची भी अदालत में मौजूद थे। बड़ी ही डिटेल और अहम समाअत थी। और आज का दिन वैसे तो बेनज़ीर भुट्टो की बरसी का दिन है और ये वैसे भी भारी दिन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, और आज वो साबित भी हुआ सुप्रीम कोर्ट में। बड़ी अहम जो आज की समाअत है और बड़े अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस गुलजार साहब और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच था जिसने आज समाअत की है। आज इस केस में अटार्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब के अलावा एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन साहब, कमिश्नर कराची इकबाल मेमन, सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी अदालत में पेश हुए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को भी अदालत ने तलब किया हुआ था और वो भी अदालत में तलबी पर पेश हुए, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने तलबी का नोटिस जारी किया हुआ था। गट्टर बागीचा केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी अमीन साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि ये रियासत की ज़मीनें हैं, आपकी ज़ाती मलकियत नहीं है, सारी ज़मीनें वापस करना होंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 3 करोड़ की आबादी में 3 लाख पार्क होने चाहिए और यहाँ ये हालत है कि आपने पार्कों की ज़मीनों पर कब्ज़े करवा के गैर कानूनी कब्ज़े करवाए और वो गैर कानूनी कब्ज़े फिर आगे आपने अपनी मर्ज़ी के लोगों को आपने ज़मीनें अलाट कर दी, उनके कब्ज़े करवा दिए, वो वहाँ पर बैठकर घर बना रहे हैं, वो वहाँ पर बैठकर अपनी रिहाइश गाहें बना रहे हैं और आपने तमाशा बना दिया और आपने पूरे के पूरे कराची को तबाह बर्बाद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये कहा और अदालत ने कहा कि ये को आपकी ज़ाती मलकियत नहीं है, ये ज़मीनें आपको वापस करनी होंगी, चाहे हम आपसे वापस लें या रियासत किसी और के ज़रिए आपसे वापस ले, लेकिन ये रियासत की ज़मीनें हैं, ये आपको मुआफ़ नहीं हो सकती और रियासत की ज़मीनें आपको हर हाल में वापस करनी होंगी। चीफ जस्टिस साहब ने कहा हम नहीं लेंगे तो कोई और आ जाएगा, आपको ज़मीनें वापस करनी होंगी। मुर्तज़ा वहाब क्योंकि इंतहाई बदतमीज़ लोग हैं और मुर्तज़ा वहाब वो शख्स है, मसूद रहमान अब्बासी का जब जिक्र आता है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहनुमा था जिसने चीफ जस्टिस गुलजार को गालम गलोच की थी, मुर्तज़ा वहाब का उसके साथ भी रब्ता था और मुर्तज़ा वहाब इस सारे मामले को लीड कर रहा था। अब एक ज़हनी फ़िरौनियत तो है ना, चाहे ये बिलावल हाउस में आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी के तस्मे बांधने वाले लोग हैं, लेकिन बाहर तो ये आम लोगों के लिए, आम अवाम के लिए ये एक फ़िरौन है। अदालत ने जब ये बात की तो उस पर बदतमीज़ी करते हुए, तलख़ कलामी करते हुए कहा कि क्या हम चले जाएँ, हुकूमत हम छोड़ दें। ओपन कोर्ट में हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशंस दे दी जाती हैं, पास कर दी जाती हैं, जैसे वो कहना ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब इनके तहत चलेगी, इनके मतहत चलेगी, जैसे ये चाहेंगे वैसे चलेगी, जैसे ये सुप्रीम कोर्ट को चलाना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट वैसा चलेगी। सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात की तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी औकात क्या है ये बात करने की, आपको किसने ये इतनी हिम्मत दी है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़े होकर 2 ऑनरेबल जजेस के सामने खड़े होकर आप ऐसी गुफ्तगू करें, आपको किसने इसकी हिम्मत दी है, आपकी औकात कैसे हुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की। जब ये बात हुई तो चीफ साहब ने फरमाया शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कि मिस्टर चुप कर जाएँ। साथ ही अदालत ने कहा गेट आउट, यहाँ से निकल जाएं, दफ़ा हो जाएं कमरा अदालत से, आपको कमरा अदालत में खड़ा होने का कोई हक़ नहीं है, हम आपको अभी फ़ारिग करते हैं, आप तो ओहदे के काबिल ही नहीं हैं, आप तो ओहदे के अहल ही नहीं हैं, आपको तो इस ओहदे पे रहना ही नहीं चाहिए। जब अदालत ने सख्त सरजनिश की और कहा कि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं या सियासी रहनुमा हैं, एडमिनिस्ट्रेटर को शहरियों की खिदमत के लिए रखा जाता है ताकि वो गैर जानबदारी से काम करे और शहरियों की रियासत की खिदमत करें। एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा सियासत के लिए नहीं होता और ना ये कोई आपका सियासी इदारा है और कोई सियासी हमाजगाह है कि आप अपनी मर्ज़ी से काम करें और यहाँ आप खड़े होकर सियासी हुकूमतों को डिफेंड करना
کرنا شروع کر دیں۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ سیاسی حکومت کسی کو تکلیف ہے وہ آ کے بات کریں، آپ ایک انتظامی عہدیدار ہیں، آپ ایڈمنسٹریٹو ہیں کراچی کے، آپ نے کراچی کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ آپ اگر اس طرح کی باتیں کریں گے تو ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بادی نظر میں، سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ بادی نظر میں ایڈمنسٹریٹر اپنے فرائض انجام دینے میں ناکام رہا ہے، ان کا رویہ سیاسی رہنماؤں کا ہے، شہریوں کی خدمت کا رویہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے مرتضیٰ وہاب پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو ہم حکم جاری کرتے ہیں کہ مرتضیٰ وہاب کو فوری عہدے سے ہٹایا جائے، اور ساتھ عدالت نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو ہم یہ بھی ہدایت کرتے ہیں اور حکم جاری کرتے ہیں کہ کسی اہل شخص کو ایڈمنسٹریٹر کراچی لگایا جائے۔ یہ جو مرتضیٰ وہاب ہے یہ اہل نہیں ہے اور اس کو فی الفور عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ چیف جسٹس نے مزید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا جائیں باغ ابن قاسم بھی آپ قبضے کروا دیں، جائیں ہل پارک کو بھی آپ اپنے نام کروا لیں، جائیں فریر پارک کو بھی اپنے نام کروا لیں، جتنے پارکس ہیں کراچی میں سب کچھ ختم کر دیں، اور رہے سہے پارک بھی آپ اپنے افسران کو منتقل کر دیں، بانٹ دیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی جو مرضی ہے آپ کریں، پھر ہمیں آپ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ عدالت نے انتہائی غصے کے ساتھ جو ہے وہ ان کی جو تاریخی درگت بنائی مرتضیٰ وہاب کی بھری عدالت میں، انہوں نے کہا ایسا کہاں ہوتا ہے، کس ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ جن کا کام پارک بسانا ہے وہی پارک بسانے کی بجائے وہاں پر اپنے گھر بساتے ہیں؟ کیا کراچی آپ کی ذاتی ملکیت ہے، آپ کے باپ کی جاگیر ہے؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی کراچی کے پارکس میں سرکاری افسران اور سیاسی رہنماؤں کو آپ نے جگہیں الاٹ کر کے ان کے گھر بنوا دیے؟ عدالت نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے، اس معاملے پہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو چھوڑ دے گی، سپریم کورٹ آپ کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ عدالت نے کہا کہ ہم ایسے معاملات میں جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، ہم کبھی بھی آپ کو معافی نہیں دیں گے۔ جسٹس قاضی امین صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ تمام یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ جو جائیدادیں ہیں ریاست کی، یہ آپ کے پاس امانتیں ہیں، یہ ریاست یہ ساری زمین آپ سے واپس لے گی، ہمارے ذریعے نہیں کسی اور کے ذریعے لے گی، لیکن لے گی ضرور۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ کس نے سوچا کہ رفاہی پلاٹس پر تعمیرات ہو سکتی ہیں؟ تا قیامت بھی جو فلاحی یا رفاہی پلاٹ ہے وہ رفاہی رہتا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ کے ایم سی کی ساری سوسائٹیز ختم کر دی جائیں۔ کے ایم سی والوں نے سوچا کہ سب بیچو، مرضی سے رفاہی پلاٹس بیچ کر خوب مال بنایا گیا۔ جسٹس قاضی محمد امین صاحب کا کہنا تھا کہ ایک چھوٹے دفتر میں بیٹھ کر افسر وائسرائے بنے ہوئے ہیں، کوئی ان کو پیچھنے والا نہیں ہے۔ کمشنر کراچی نے عدالت کو بتایا کہ 168 ایکڑ اراضی ہے پارک کی، جن میں سے 50 ایکڑ اراضی پر قبضہ ہے سیاسی اور سرکاری جو مافیاز کا۔ مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ شہر کی جو مشکلات ہیں جناب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پارکس بحال کرنے کے لیے آپ کو ہمارے کسی فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ ہم اپنے کام چھوڑ کے آپ کو آپ کی ذمہ داریاں بتا رہے ہیں، اس وجہ سے بتا رہے ہیں کہ آپ نااہل ہیں، آپ اپنی ذمہ داری نبھا نہیں رہے، آپ اپنا کام کر نہیں رہے، جس کی وجہ سے عدالت کو یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ دوران سماعت عدالت نے کہا کہ سیوریج جو ہے اس کے جو مسائل ہیں، انڈسٹری ہے، قبرستان ہے، یہ سارے کے سارے ریاست کی امانت ہوتے ہیں، اور یہ آپ ان کے اوپر قبضہ کر کے اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ دوران سماعت ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے عدالت سے مرتضیٰ وہاب کے حوالے سے حکم واپس لینے کی استدعا کی۔ اتنی دیر میں جب مرتضیٰ وہاب کو گیٹ آؤٹ بول دیا، مرتضیٰ وہاب باہر چلے گئے، باہر جا کر میڈیا سے کہا کہ جو بھی سپریم کورٹ کا حکم ہوگا میں اس کو تسلیم کروں گا، لیکن میرا موقف ہے، مجھے بھی سپریم کورٹ کو چاہیے کہ مجھے سنیں اور مجھے سننے کے بعد کوئی فیصلہ دے۔ بہرحال عدالت کے اندر جو ایڈوکیٹ جنرل سندھ تھے انہوں نے عدالت سے معافی مانگی اور کہا کہ جناب مرتضیٰ وہاب کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، وہ ایک نوجوان ہے، معافی بھی مانگ چکا ہے، اور ان میں صلاحیتیں ہیں کام کرنے کی، اور ان کو کام کرنے دیا جائے۔ اچھا، جب گیٹ آؤٹ کہا تھا تو تب مرتضیٰ وہاب نے عدالت کے سامنے معافی مانگی تھی، عدالت نے کہا تھا ابھی نکل جائیں یہاں سے۔ اس کے بعد پھر ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے معافی مانگنا شروع کر دی۔ چیف جسٹس نے کہا عدالت کے سامنے سیاسی ایجنڈا لے کر آتے ہیں یہ لوگوں کے سامنے یہ کیا کرتے ہوں گے، مائی باپ بنے ہوئے ہیں، یہ ذہنی رویہ ان کا دیکھیں۔ عدالت نے کہا تحریری درخواست دیں پھر دیکھیں گے۔ سماجی رہنما امبر علی بھائی وہ بھی موقع پر موجود تھے کمرہ عدالت میں، انہوں نے کہا کہ مرتضیٰ وہاب مناسب آدمی ہیں، انہیں ایک اور موقع دیا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹر کا کام شہر کی خدمت کرنا ہوتا ہے، ایڈمنسٹریٹر کا کام سیاست سے بالاتر ہو کر عوام کی خدمت کرنا ہوتا ہے۔ مرتضیٰ وہاب نے عدالت سے دوبارہ آ کے اپنے رویے پر غیر مشروط معافی مانگی، جسے بینچ نے پہلے قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن دوسری بار جب اس نے معافی مانگی، عدالت کے پاؤں پڑا، تو سپریم کورٹ نے اس سے متعلق اپنا فیصلہ واپس لے لیا، اور سپریم کورٹ نے ایڈمنسٹریٹر
کمشنر کو عہدے کو سیاست سے دور رکھنے کا حکم دیتے ہوئے مرتضیٰ وہاب کو سیاسی تعلق سے بالا تر ہو کر ذمہ داری نبھانے کا حکم جاری کیا۔ عدالت نے گٹر باغیچہ کیس کی سماعت ملتوی کی۔ نسلہ ٹاور کے حوالے سے عدالت نے نسلہ ٹاور کیس کی سماعت کے دوران کمشنر کراچی نے عدالت کو بتایا کہ 5 فلور گرا دیے گئے ہیں اور 400 مزدور کام کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا، 400 آدمی لگے ہوئے ہیں، 400 لوگوں سے ایک عمارت ختم نہیں ہو رہی، کیا 400 سال لیں گے؟ کمشنر کراچی نے بتایا کہ اندر سے اسٹرکچر ختم ہو چکا ہے، صرف باہر سے نظر آ رہا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے لکھا ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کام میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ کمشنر نے بتایا کہ ہم نے مہذب طریقے سے لوگوں کو روکا ہے، آباد نے بھی مظاہرہ کیا جس سے ہم نے پرامن طریقے سے نپٹا۔ جسٹس قاضی امین نے استفسار کیا کہ یہ آپ نے کیا لکھا ہے کہ سما کا ایک رپورٹر مداخلت کر رہا ہے۔ اقبال میمن نے کہا کہ ہم پرامن انداز سے معاملات کو نمٹا رہے ہیں، دفعہ 144 نافذ کر کے لوگوں کو قریب آنے سے روکا ہے۔ جسٹس قاضی امین نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ریاست کی کمزوری ہے، غیر ریاستی عناصر متحرک ہوئے ہیں، باٹم لائن یہ ہے کہ عمارت اب بھی کھڑی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ دنیا میں 1 گھنٹے میں ایسی عمارتیں گرا دی جاتی ہیں، لیکن آپ کی نالائکی ہے۔ عدالت نے کہا کہ ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ جسٹس قاضی امین صاحب نے بھی بڑے سخت ریمارکس دیے۔ عدالت نے محکمہ اینٹی کرپشن کو کارروائی کرتے ہوئے اور سپریم کورٹ نے ڈی جی اینٹی کرپشن کو ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے محکمہ اینٹی کرپشن کو قانونی کارروائی کر کے تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرنے اور کمشنر کراچی کو نسلہ ٹاور کا انہدام 1 ہفتے میں مکمل کر کے اس کو رپورٹ عدالت میں جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ کیس کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے متاثرین کو معاوضہ ادائیگی کے حکم پر عمل درآمد یقینی بنانے کی استدعا کی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہدام کے ساتھ ساتھ زمین کو بھی تحویل میں لینے کا حکم دیا جائے، جبکہ نسلہ ٹاور بلڈرز نے تاحال معاوضہ ادائیگی کے لیے اقدامات نہیں کیے۔ عدالت عظمیٰ نے سندھ ہائی کورٹ کے آفیشیل اسائنی کو نسلہ ٹاور کی 780 مربع گز زمین تحویل میں لینے اور فروخت روکنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جب تک یہ ان لوگوں کو پیسے نہیں دیں گے جو متاثرین ہیں، تب تک ان کا جو پلاٹ ہے اور یہ جو جگہ ہے یہ حکومت کی عدالت کی تحویل میں لے گی اور ان کو معافی نہیں دی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس طریقے سے آج زرداری مافیا کو بے نقاب کیا ہے اور سخت فیصلے دیے ہیں، امید کرتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کے حالات بہتر ہوں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔